شادی کے بعد عورت کا سب سے مضبوط رشتہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہوتا ہے اور سب سے کمزور رشتہ بھی عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ ہوتا ہے۔ کس طرح سے آج کے اس ولاگ میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کا ولاگ شروع ہو رہا ہے ناشتے کے ٹائم سے، اور میں یہاں پہ فاطمہ کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں۔ اس کے بعد کا پلان کچھ یہ ہے کہ آج اتوار ہے اور دل تھا کہ امی کے ساتھ جو ہے نا بازار جاؤں اور کچھ عید کی شاپنگ وغیرہ کر لیں، کیونکہ عید آنے میں چند دن باقی ہیں، موسم اچھا ہے تو سوچا کہ چلیں بازار کا رخ کر لیتے ہیں۔ ساتھ ہی جو ہے وہ پھر آج سنڈے ہے چونکہ، تو پھر میں نے واپسی پہ جانا ہے امی کی طرف، تو چلیں جناب ناشتے کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ، اور پھر جو روٹین کے کام جو ہے نا وہ بھی کریں گے، اور ساتھ میں آج کے اس ٹاپک کے بارے میں کچھ ڈسکشن بھی کریں گے۔ شادی کے بعد شروع کے دنوں میں ہم عورتوں کو ایسے لگتا ہے کہ ہمارے شوہر سے زیادہ ہمارے لیے محسن کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک لحاظ سے یہ بات بہت اچھی بھی ہے اور ٹھیک بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شوہر کے ساتھ بھی ہرگز شیئر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اس کی صورت میں جو نقصان ہے نا وہ آپ کو بہت بھاری اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ پیاری بہنوں، جب ہم لوگ ٹین ایج میں ہوتے ہیں تو ہمارا کوئی نہ کوئی کرش لازمی ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی ہیرو ہو، چاہے وہ کوئی ڈرامہ ایکٹر ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ کرش وغیرہ ہمارا جو ہے نا ایک ایج ہوتی ہے جس کے اندر لازمی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، یا اس سے پہلے اگر آپ کا کہیں رشتہ وغیرہ رہ چکا ہوتا ہے یا کسی سے کوئی تعلق وغیرہ رہ چکا ہوتا ہے، تو کبھی بھی اپنے اس تعلق کا ذکر یا تذکرہ جو ہے وہ اپنے شوہر سے نہ کریں، کیونکہ اس سے جو ہے اس کے دل میں ایک تو اعتماد کی کمی پیدا ہوگی، شک ہوگا اور جھگڑے بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات جو میں آپ کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی سہیلیوں کو اپنے گھروں سے دور رکھیں۔ دیکھیں، شادی سے پہلے ہماری دوستیاں ہوتی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دوستی جو ہے نا وہ اتنی کوئی مضبوط ہے، اتنی کوئی مخلص ہے کہ اس سے مخلص ہمیں کوئی انسان نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں، شادی کے بعد یہ دوستیاں وغیرہ جو ہے نا ان کو جو ہے نا ماؤں کے گھر چھوڑ کر سسرال جایا کریں۔ اپنے شوہر کے آگے کبھی بھی اس سہیلی کا ذکر نہ کریں، کبھی بھی اس کے خد و خدال، اس کے ناخنوں کے بارے میں، اس کے بالوں کے بارے میں کہ میری فلاں سہیلی کے بال تو بہت اچھے ہیں، میرے بال اچھے نہیں ہیں، اس کے ناخن اتنے اچھے ہیں، میرے اچھے نہیں ہیں، تو کبھی بھی اپنی کسی سہیلی کا ذکر جو ہے نا اپنے شوہر کے آگے کبھی بھی نہ کریں۔ دیکھیں، مرد کو جو ہے نا وہ خوبصورتی بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذکر سے اس کے دل میں کوئی نہ کوئی ایسا خیال پیدا ہو جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ تیسرا پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی میکے کی باتیں اٹھا کر سسرال میں یا پھر اپنے شوہر کے آگے نہ کریں۔ دیکھیں، ہم لوگ کبھی میکے جاتے ہیں، حالات سب کے گھروں میں اپ اینڈ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، خوشی غمی بھی آتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی اپنے میکے کی کوئی بات اپنے شوہر کے آگے یہ سوچ کے نہ کریں کہ اس سے مخلص رشتہ میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ میکے کے معاملات میکے میں ہی رہنے دیں تو وہ زیادہ اچھی بات ہے۔ کبھی بھی اپنے شوہر کے آگے اس بات کا ذکر نہ کریں کہ آپ کے بھائی نے آپ کی بھابھی کو کس طرح سے رکھا ہوا ہے، یا آپ کے والد نے آپ کی ماں کو کس طرح سے رکھا ہے، یا ان کے گھر میں کیا مسائل چل رہے ہیں، یا آپ کی بھابھی کے ساتھ گھر میں کیا مسئلے مسائل ہیں، یا کچھ بھی کسی بھی طرح کا ذکر، یا فائنینشلی آپ کے والدین مطلب کیا سٹرگل کر رہے ہیں، کبھی بھی کسی قسم کا جو تذکرہ ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ آپ نے اپنے میکے کا نہیں کرنا ہے۔ ایک اور چیز جو آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کے تعلق کو خراب کر سکتی ہے وہ ہے ہر بات اپنی ماں یا دوستوں کو بتانا۔ دیکھیں، ہر بات بتانا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر جو نئی نویلی جو دلہنیں ہوتی ہیں یا بیٹیاں ہوتی ہیں یا بہنیں ہوتی ہیں میری، وہ کیا کرتی ہیں کہ شادی کے بعد کوئی بھی بات ہوگی سسرال کی، فوراً سے جھٹ فون کیا اپنی بہنوں کو بتائے، اپنی ماں کو بتائے، یہاں پہ یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، شوہر نے یہ کر دیا، اس کی بہن نے یہ کر دیا، اس کی ماں نے یہ کر دیا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا آپ کے گھروں میں لڑائی جھگڑا اور بے سکونی پیدا کر سکتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے شوہر کے گھر کی کوئی بھی بات اپنے میکے میں ڈسکس نہ کریں۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ کبھی بھی میکے کی بات جو ہے نا اپنے شوہر کے آگے نہ کریں، تو اسی طرح سے آپ نے کبھی بھی اپنے شوہر کی گھر کی بات اپنے ماں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنی ہے۔ اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کے شوہر کے آگے آپ کے میکے والوں کی بھی عزت رہے گی، اور آپ کے میکے والوں کے آگے آپ کے شوہر کی بھی عزت رہے گی۔ تو یہ عزت جو ہے نا اس کو برقرار رکھنا آپ کے لیے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کو برقرار جو ہے نا وہ آپ خود ہی رکھ سکتی ہیں۔ اور آپ چاہیں تو اپنے شوہر کو جو ہے نا وہ ایک جو ہے وہ ایک شہزادے کی طرح پیش کریں، اپنے والدین کے آگے، اپنے بہن بھائیوں کی آگے اس کی تعریف کر کے اور اس کی شکر گزار بن کے، اور آپ چاہیں تو اس کی عزت جو ہے نا وہ پل میں بالکل خاک میں ملا دیں، اس کی بے عزتی کر کے، اس کے بارے میں جو ہے نا وہ غلط بیانیاں کر کے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے نا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو سب سے بہتر چیز ہے کہ آپ اس بارے میں کبھی بھی میکے اور سسرال میں ڈسکس نہ کریں۔ ایک
ایک اور پوائنٹ جو میں یہاں پہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی وہ یہ ہے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر نا الگ ہونے کی دھمکی دینا اپنے شوہر کو چھوڑ دیں. اگر تم نے ایسا کیا تو میں میکے چلی جاؤں گی، اگر تم نے ایسا کیا تو میں بچوں کے ساتھ یہ کر دوں گی. تو یہ اس طرح کی جو دھمکیاں ہیں نا وہ شوہر کے جذبات کو مزید ٹھیس پہنچاتی ہیں. کبھی کبھار اس کے جو ہے نا وہ جذبات کو مزید وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو جو ہے وہ ایک غصہ دلانے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتی ہے. تو اس طرح کی دھمکیاں جو ہے نا وہ عورتیں دیتی ہوئی اچھی بھی نہیں لگتی ہیں. اور ایک جو ہے نا وہ عزت والی بیٹی جو ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتی ہے. تو کوشش کریں کبھی بھی جو ہے نا چھوٹے موٹے مسئلے کے اوپر نا اتنی زیادہ آپ جو ہے نا وہ الگ ہونے کی باتیں اور طلاق اور یہ وہ اس طرح کے الفاظ جو ہے نا وہ استعمال کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اس سے مرد کے جذبات کو بہت بری طرح ٹھیس پہنچتی ہے. تو کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کا ذکر اپنے شوہر سے نہ کریں. اپنے شوہر سے کبھی بھی جو ہے نا مایوسی اور پچھتاوے کی باتیں نہ کریں. جیسے دیکھیں ہر انسان جو ہے نا اپنی زندگی میں سٹرگل کرتا ہے، اور ہمارے شوہر جو ہے نا ہمارے لیے سٹرگل جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کو ایک بہترین زندگی مہیا کر سکیں. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کبھی مایوس بھی ہو جاتا ہے، پریشان بھی ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ جو ہے نا اپنی بیوی کے ساتھ آ کے اگر کوئی بات شیئر کرتا ہے نا تو آگے سے ہم بیویوں کو چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے شوہر کا مان بڑھائیں، ان کو جو ہے نا وہ ایک ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو ایک پازیٹیو جو ہے نا وہ ان کے آگے جو ہے نا پازیٹیوٹی رکھیں، تاکہ جو ہے وہ اس چیز سے نکلیں اور جو ہے وہ ایک پچھتاوے کا اظہار جو مایوسی ان کے دل میں آئی ہوئی ہے نا وہ اس چیز کو ختم ہو جائے. کیونکہ دیکھیں عورت ہی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے مرد کو ہمت دے سکتی ہے، اور عورت ہی جو ہے نا اس کو فقیر بنا سکتی ہے کہ میں جو ہے نا میری زندگی اس سے بہتر ہوتی ہے. مطلب ہم عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ کس طرح کی باتیں کر دیتی ہیں جس سے شوہر کا دل دکھ جاتا ہے. تو کوشش کریں اس طرح کی باتیں شوہر سے کبھی بھی نہ کریں. میری پیاری بہنوں دیکھیں شوہر کو ہم لوگ کبھی بھی اپنے مکمل کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے ہیں. ہر بات پر حکم چلانا، زبردستی منوانا رشتوں میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، اور رشتے ہمیشہ جو ہے نا وہ دونوں طرف سے ہی چلتے ہیں. اس میں محبت اور سمجھوتا اور برداشت ہوگا تو تبھی یہ رشتہ کامیاب ہوگا، ورنہ اس کو ٹوٹنے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا ہے. دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا وہ عورتیں کبھی کبھار نا اتنی کوئی زیادہ ضدی ہو جاتی ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا یہ بس میری ہی ماننی ہے، اس نے اگر اس کو میں نے منع کر دیا کہ اس نے فلاں کام نہیں کرنا ہے تو پھر نہیں کرنا ہے. تو دیکھیں یہ ضد اور جو انا ہوتی ہے نا یہ ہمیشہ رشتے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، تناؤ پیدا کرتی ہے، اور رشتے کو جو ہے نا وہ جلدی ٹوٹنے سے نہیں روک سکتی آپ کی یہ انا اور ضد. تو اپنے اندر سے ضد اور انا جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، اور جو ہے نا کوشش کریں کہ باتوں کو اپنی جو ہے نا اگر کوئی بات بری لگ بھی جائے نا تو خاموشی اختیار کر لیں، اور تھوڑی دیر کے بعد نا منانے میں پہل کریں. دیکھیں معافی مانگنے سے کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہو جاتا ہے. تو اپنے رشتے کو بچانے کے لیے اگر آپ معافی مانگنے میں پہل کر دیں گی نا تو یہ آپ کی اچھائی ہوگی، اور اس سے آپ کے شوہر کے دل میں بھی ایک احساس پیدا ہوگا کہ میری بیوی کو مجھ سے محبت ہے اور وہ میرا احساس رکھتی ہے. ایک اور امپورٹنٹ بات جو میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کروں نا، ہم مڈل کلاس عورتوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے شوہر کی جو ہے نا ان کو بتائے بغیر نا کچھ سیونگ ضرور کریں. یعنی ایسی سیونگ کریں جس کا علم آپ کے شوہر کو نہ ہو. ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے ہر بات اپنے شوہر سے لازمی شیئر کرنی ہے. کچھ سیونگ اگر آپ اس کو بتائے بغیر کریں گی اور ایسے موقع پہ وہ سیونگ جو ہے نا وہ ظاہر کریں گی جب اس کو بہت زیادہ ضرورت، تو یقین جانیں اس کے اندر آپ کے لیے جو اعتماد اور محبت پیدا ہوگی نا اس کا کوئی مول نہیں ہوگا. یعنی آپ جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ جو آپ کے خرچ ہیں یا آپ کے جو ہے نا آپ کی کوئی پاکٹ منی ہے، یا کبھی بھی آپ کو شوہر گھر کے خرچ کے پیسے دے دیں تو اس میں سے کوئی 10 20 50 اگر آپ لے کرنا کسی جو ہے وہ ڈولی وغیرہ میں اکٹھے کر لیں، کسی پرس وغیرہ میں رکھ لیں، جو آپ نے اسی ٹائم پہ نکالنا ہے جب آپ کو اس کی شدید ضرورت محسوس ہو. تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ثابت ہوگا. تو ہمیشہ جو ہے ضروری نہیں، اچھا کئی شوہروں کی عادت ہوتی ہے وہ سیونگ بھی بیویوں کو نہیں کرنے دیتے ہیں کہ میں موجود ہوں. اللہ آپ کے شوہروں کی زندگی کرے، ان کو آپ کے سروں پہ سلامت رکھیں. یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ موجود ہیں تو آپ سیونگ نہ کریں. سیونگ کرنا جو ہے نا ایک بہت اچھی عادت ہے، اور آپ اپنی کسی بھی چیز کے لیے، اپنی کسی بھی خواہش کے لیے سیونگ کر سکتے ہیں، اور سیونگ جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند رہتی ہے. تو سیونگ ضرور کریں، اپنے شوہر کو بتائے بغیر ہی صحیح، لیکن جو ہے نا اپنے اندر سیونگ کی عادت ضرور ڈالیں. اپنے شوہر کے خرچ کو جو ہے نا آپ کو جو وہ بھی دیتے ہیں نا ان کی قدر کریں، اور اس سے اپنے لیے کچھ نہ کچھ بچا کر ضرور رکھیں. اچھا یہاں پہ میں اب جو ہے نا امی کے گھر میں بنا رہی ہوں پلاؤ بریانی، اور یہ بھی چونکہ میرے ہاتھ کے سب بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں. تو پھر جو ہے نا فرمائش آ گئی تھی ابو کی کہ جو ہے نا میں نے جو ہے نا آج پلاؤ بریانی کھانا ہے. تو میں نے کہا چلیں بھائی آج جو ہے نا ابو کے لیے پلاؤ بریانی بنا لیتے ہیں. اچھا میری ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ آپ جو ہے نا امی کے گھر جاتی ہیں تو تبھی کوکنگ آپ ہی کرتی ہیں. تو دیکھیے بات صرف اتنی سی ہے کہ جب شادی نہیں ہوئی تھی تو تب کون کرتا تھا، تبھی میں ہی کرتی تھی، امی کرتی تھی، اور زیادہ تر میں خود ہی کر لیتی تھی کوکنگ، کیونکہ مجھے کوکنگ کرنا جو ہے نا بہت زیادہ پسند ہے. اور اب شادی کے بعد کیا ہے کہ چلے بھائی ایک ہی جو ہے نا تبدیلی آئی، وہ یہ آ گئی ہے کہ امی کے گھر
اگر بھابھی آ گئی تو کوئی دیکھیں اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے ہم لوگ. تو اگر میں جا کر خوشی سے اور ہم لوگ سب مل کر خوشی خوشی کام کرتے ہیں آپس میں مل بانٹ کر, تو جو ہے نا اگر کوئی آپ جا کر اپنے میکے میں خوشی سے اپنے حصے کا کوئی کام کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو دیکھیں جو ہے نا اس چیز کو پازیٹیو لیا کریں, نیگیٹو نہ لیا کریں. گھر کے مالی حالات کی شکایت جو ہے نا دوسروں سے کرنا جو ہے نا وہ بھی آپ کے اندر آپ کے رشتے میں کمزوریاں پیدا کر دیتا ہے. یعنی کہیں نہ کہیں سے اگر آپ کے شوہر تک جو ہے نا یہ بات پہنچ جائے کہ آپ مالی طور پر مشکل میں ہیں, یا آپ نے کسی سے مال کا تقاضا کیا ہے یا اور کسی چیز کا تقاضا کیا ہے, تو یقین جانیں کہ آپ کے شوہر کو ایک بہت بری ٹھیس پہنچے گی کہ وہ آپ کو ہر چیز جو ہے نا اپنی محنت سے پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ ناکام ہو رہا ہے. تو کوشش کریں اگر آپ نے اپنے جو ہے نا وہ حالات کی شکایت کرنی بھی ہے تو صرف اور صرف اپنے اللہ کے آگے کریں, لوگوں کے آگے, اپنے رشتوں کے آگے, اپنی سہیلیوں کے آگے اور اپنے گھر والوں کے آگے کبھی بھی اپنے جو ہے نا مشکلات کا جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہ حل نہ مانگیں اور نہ ہی جو ہے نا ان سے شکایت کریں. ایک اور چیز جو آپ کے شوہر سے آپ کو دور کر سکتی ہے, اس میں جو ایک کامن جو ایک وجہ ہے اور بہت زیادہ وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنے شوہر کے آگے ان کے جو رشتے ہیں نا ان کے بارے میں برائیاں بہت کرتی ہیں. ہم عورتوں کی عادت ہوتی ہے ان کے ماں کے بارے میں, ان کی بہن کے بارے میں, ان کے بھابھیوں کے بارے میں, مطلب اس طرح کے جو گھر کے رشتے ان کے جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں, یعنی ہمارے جانے سے پہلے سے موجود ہوتے ہیں, ان کے بارے میں برائیاں کرتے ہیں. دیکھیں اپنی زندگی میں بھی سکون رکھیں اور لوگوں کو بھی سکون سے جینے دیں. یہ کہنا کہ میں تمہاری ماں جیسی نہیں ہوں یا تمہاری بہن تو ایسے کرتی ہے, اس میں جو ہے نا وہ غیر ضروری تناؤ پیدا ہوتا ہے. دیکھیں ماں کا جو مقام ہے وہ ایک اپنا مقام ہے, بیوی کا جو مقام ہے وہ ماں نہیں لے سکتی ہے, کیونکہ بیوی نے جو ہے نا اس انسان کی نسل کو جو ہے نا وہ دنیا میں لے کر آنا ہے, اس کو پروان چڑھانا ہے, اس کے گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. اور جب بہن ہے وہ تو جو ہے نا ایک عزت ہے اپنے بھائی کی اور اپنی بھائیوں کا مان ہوتی ہیں بہنیں, تو بہن کے ساتھ آپ کا ویسے بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو بات کہنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ اپنے شوہر کے جو رشتے ہیں نا آپ ان کی عزت کریں گے, ان کے ساتھ محبت کریں گے, تو یقین کریں آپ کے شوہر کے دل میں آٹومیٹکلی آپ کے لیے محبت اور عزت پیدا ہوگی. تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ اپنے شوہر کے دل میں صرف اور صرف جو ہے نا وہ ایک پریشانی اور ٹینشن ڈال سکتی ہیں, اپنے رشتوں کو خراب کر سکتی ہیں. جب آپ جو ہے نا وہ مقابلے بازی پہ آ جاتی ہیں تو کوشش کریں کہ مقابلہ بازی جو ہے نا وہ اپنی زندگی سے نکال دیں. اگر آپ کے شوہر میں کوئی برائی ہے بھی تو کوشش کریں کہ بند کمرے کے اندر بیٹھ کر اس کی اصلاح کریں, اس سے بات کریں اور محبت کے ساتھ اس کو سمجھائیں, نہ کہ اس کی جو برائی ہے اس کو نشر کریں, اس کے بارے میں جو ہے نا لوگوں سے ڈسکس کریں اور اس کی جو ہے نا انسلٹ کریں. دیکھیے یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے جو ہے نا وہ اپنے شوہر کے ساتھ اگر ایک اچھی زندگی گزارنی ہے نا تو اس کے لیے اپنانا بہت زیادہ ضروری ہے, ورنہ جو ہے نا آپ کی زندگی کو تباہ اور برباد ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے. تو جناب آج کی ویڈیو یہیں تک تھی, اور یہ جناب امی کے گھر کے ہرے بھرے پودے ہیں, میں نے سوچا لاسٹ میں بھی کیونکہ آنکھوں کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے سبزہ اور گھر میں ہونا چاہیے. بھی میرے پاس نہیں ہے انشاءاللہ کچھ ہی ٹائم کے اندر میں بھی اپنے گھر میں ہرے بھرے سے پودے جو ہے نا انشاءاللہ ضرور سجاؤں گی. تو بہرحال جناب آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. آج کا دن جو ہے نا وہ امی کی طرف گزرا اور بہت اچھا گزر گیا, اور چلیں جناب ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور جو ہے نا اس کو لائک کیجیے گا, اور اگر آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی سجیشن ہو تو آ کے میرے کمنٹس میں ضرور جو ہے نا وہ شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. چینل پہ نیا ہے اور ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نا تو جاتے جاتے آپ نے سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے, تاکہ اچھی سی موٹیویشنل ویڈیوز اور بہت اچھے سے ولاگز جناب آپ کے پاس پہنچتے رہیں. تو جناب ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں, نیکسٹ ولاگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.